صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان بدری، اور یہ کبھی کسی لڑائی میں لڑے نہیں تھے بلکہ تلوار بھی نہیں اٹھائی تھی. جاتے تھے، ان کے پاس تلوار بھی نہیں رہتی مگر جاتے ہر لڑائی میں شریک ہوتے تھے. تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. تو چونکہ بدر میں شریک ہو گئے تھے اس لیے سب ان کا احترام کرتے تھے. بھائی بدر والے ہیں، یہ سب سے سبقت رکھتے ہیں. تو انہی میں نعمان بھی ہیں، نعمان بدری بھی ہیں. طبیعتاً ذرا شریر تھے، یعنی مزاح المومنین تھا. جیسے مومنین آپس میں مذاق کرتے ہیں، جملے بازی کرتے ہیں، تو یہ مذاق اسلام میں جائز قرار دیا گیا. جس میں بدتمیزی نہ ہو، ایسا مذاق، ایسا مزاح اسلام نے جائز قرار دیا. یعنی مہذب مذاق اسلام میں ہے، مہذب مزاح اسلام میں ہے. سنے ہوں گے آپ نے بہت سے اسلامی واقعات جن میں مزاح ہے. حضور نے بعض میں کہا جنت میں کوئی بوڑھا اور کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. بعض میں کہا. اب اس جملے میں ایک مزاح ہے اور حقیقت بھی ہے. بس جناب یہ خبر جو پھیلی تو ایک بوڑھا جو کہ اسلام میں ہے سب سے بوڑھا، وہ حضور کا چچا ہے، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب، وہ بیٹھ کے سڑک پہ رونے لگے اور کہنے لگے لو بھائی جنت بھی گئی، میں بوڑھا اور میں جنت میں نہ جاؤں گا. زاروں قطار رونے لگے، ڈھاڑے مار مار کے رونے لگے. ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے آج اپنے باز میں کہا ہے نہ کوئی بڈھا جنت میں جائے گا نہ کوئی بڑھیا. تو وہ بڑھیا بھی وہیں بیٹھ گئی. اب جب بڑھیا روئے گی تو پھر آپ سوچئے بین کر کر کے روئے گی، ٹھاڑے مار مار کے روئے گی. اب اس کے رونے سے اور شور شرابہ ہوا. بلال نے دیکھا کہ بیچ چوراہے پہ ایک بوڑھا رو رہا ہے، ایک بڑھیا رو رہی ہے. بھاگتے ہوئے حضور کے پاس گئے. کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے واعظ میں جو کہا کہ نہ بڈھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا، تو وہاں بڈھا بھی رو رہا ہے اور بڑھیا بھی رو رہی. کہا بھاگ جا، کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. وہ بھی وہیں آ کے بلال حبشی بھی بڈھے بڑھیا کے ساتھ کہنے لگے لو قیامت ہو گئی، میں بھی جنت میں نہیں، کوئی کالا جنت میں نہیں جائے. اب جو آ رہا ہے وہ پوچھا کیا ہوا، کسی کے پاس مسئلے کا حل ہو تو بتائے. اتنی دیر میں جب شور و فغاں بہت پھیلا تو حضرت علی بھی ادھر آئے. کہنے مسئلہ کیا ہے؟ کہ حضور نے آج کہا ہے نہ بڈھا جنت میں جائے گا نہ بڑھیا جنت میں جائے گی، اس لیے عباس بھی رو رہے ہیں اور اس لیے یہ بڑی بی بھی رو رہی ہیں. اور کہا بلال کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان کو بھی بھگا دیا. کہا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت علی مسکرائے. کا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جنت میں بوڑھا اور بڑھیا سب جوان ہو کے جائیں گے، کالا گورا ہو کے جائے گا. اب علی نہ ہو تو رسول کے مزاح کو کون سمجھائے؟ تو اتنی حد تک حضور نے اجازت دی کہ آپ آپس میں خوش ہونے کے لیے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل خشک مذہب نہیں ہے اسلام جیسا کہ آج کل سمجھا جا رہا ہے. صرف داڑھی، بس ہو گیا اسلام. پڑھ لیا ہو گیا نماز کے بعد ہو گیا اسلام. نہیں، اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دل بھی تو لگے. صرف یہی تھوڑی کہ بس 24 گھنٹے آپ خشک مزاج رہیں. چلے جاتے
سلمان کو لے لیا، علی کو ساتھ لے لیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں باغات میں، جو پرفضا مقام ہے بیٹھ گئے، کہا غلام سے توڑو کھجوریں، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، سب کھا رہے ہیں، سلمان بھی کھا رہے ہیں، رسول اللہ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ جتنی کھجوریں کھا رہے ہیں ساری گٹھلیاں حضرت علی کی طرف ڈالتے جا رہے ہیں، اور جب کھا چکے تو کہا دیکھا سب سے زیادہ کھجوریں اس نے کھائی ہیں جس کی طرف سب سے زیادہ گٹھلیاں ہیں۔ اب بات تو حضرت علی پہ آ رہی تھی، اس لیے کہ ساری گٹھلیاں تو حضرت علی کی طرف ڈھیر تھیں، کھائیں سلمان نے بھی، خود حضور نے بھی کھائیں، لیکن گٹھلیاں ساری حضرت علی کی طرف۔ اچھا اتفاق یہ کہ حضرت علی کو کھجوریں بہت پسند تھیں، مٹھاس بہت پسند تھی، وہ اولاد میں بھی اثر آیا ہے۔ جسے مٹھاس پسند نہیں ہے، مٹھاس کی پسند یہ بتا رہی ہے اسلام خشک نہیں ہے، شیریں ہے، کڑوا نہیں ہے مزہ اسلام کا، شیریں ہے۔ تو اب حضرت علی کیا کہیں؟ حضرت علی کہا ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں گٹھلیوں کے کس نے کھایا، زیادہ تو اس نے کھایا ہے جس نے گٹھلی کی بھی زحمت نہیں کی۔ تو حضور مسکرا دیے۔ تو اب یہ ہیں حدود۔ اب اگر ذرا سے حدود بڑھ جائیں تو ذرا سا حضور ناراض ہو جاتے کہ بھائی اتنی اجازت ہے آپ مزاح کریں، لیکن اگر تھوڑا سا اوور ہو گئے تو حضور ذرا ناراض ہو جاتے۔ آپ کی زبان میں تقریر کر رہے ہیں، اپنی جو زبان رائج شدہ ہے، اور پرانی زبان بولیں گے تو کس کے سمجھ میں آئے گا؟ تو نعمان بدری بڑے شرارتوں میں ماہر تھے، بہت زیادہ عجیب عجیب ان کی حرکتیں تھیں۔ اب مثلا دیکھیے یہ امام باڑہ، اس کے کئی دروازے ہیں، ایک وہ ہے ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ تو اگر فرض کیجئے وہاں پر دروازے پہ کوئی بچہ کوئی شرارت کر کے اور اندر آ جائے، اب وہ تو ڈھونڈتا ہوا ادھر سے آئے گا کہ یہ گیا کہاں، پکڑو اسے، وہ چپکے سے ادھر سے نکل کے ادھر چلا جائے۔ تو بہت سی عمارتوں میں 2-3 دروازے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی ایسا تھا کہ ادھر سے جائیے ادھر سے نکل جائیے۔ اتفاق سے دیہات کی قبائل کی کچھ عورتیں، بدو عرب عورتیں شہد بیچنے آیا کرتی تھیں، تھیلیوں میں لے کے آواز دیتی تھی شہد خرید لو۔ نعمان بدری نے ساری عورتوں کو بلایا مسجد نبوی کے دروازے پہ اور کہا یہ سارا شہد دے دو، حضور کی بیویوں نے منگایا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی صاحب سب دے دیا، حضور کی بیویوں نے منگایا، ابھی پیسے بھجواتے ہیں، اور یہ کہہ کے ساری تھیلیاں لے کے مسجد میں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اب وہ چلا رہی پیسے بھجواؤ پیسے بھجواؤ، وہاں شہد آیا ہو تو پیسے بھجواؤ۔ حضور نے کہا بھائی یہ کیسا شور ہے؟ انہوں نے کہا شہد والیاں پیسے مانگ رہی ہیں۔ ان کا تو یہاں لیا کس نے؟